بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسم منظور اپنے ویکلی پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ. ناظرین، امید ہے کہ آپ سب رمضان المبارک کی جو نعمتیں ہیں اس سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے، اور یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا ہی مقدس مہینہ ہے. تو ہمارا جو پروگرام ہے ہمیشہ کی طرح وہ پاکستان کی اور علاقائی سیاسی صورتحال پر ہوتا ہے. ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر جو اس وقت ایک بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند دنوں میں یہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر شدید ترین جھڑپیں ہوئی ہیں، اور پاکستان نے بھی افغانستان کے اندر گھس کر بمباری کی ہے، اور افغانستان نے بھی پاکستان کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. پاکستان کی کئی سرحدی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے، بلکہ ان کا جو ایک دو ان کے جو گروپ ہیں افغانستان میں، وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بالکل ہماری ملیشیا جو ہے وہ پاکستان کے پر حملہ کے لیے ریڈی ہے اور ہم اٹک تک جائیں گے اور یہ ہمارا علاقہ ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بلوچستان کے وزیر داخلہ ہے، انہوں نے جوابی وار کیا ہے کہ اگر آپ اٹک کر آنے کا خوف چھوڑ دیں، کہیں کابل سے نہ ہاتھ دھو بیٹھیں. تو یہ ایک بڑی ہی گمبھیر صورتحال ہے کہ دو برادر اسلامی ممالک، کیونکہ جو ہمارے ہمسائے ہیں، اور پاکستان سے کے ساتھ افغانستان کا دینی مذہبی اور بہت ہی بھائی چارے والا رشتہ بھی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1979 سے لے کر جب رشیا نے انٹرفیئر کیا تھا افغانستان میں، اس سے لے کر آج تک گزشتہ 45 سالوں میں پاکستان ہر طریقے کے ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ افغانستان کے امور میں ملوث رہا ہے. لیکن اب جس طرح یہ جو جھڑپیں ہو رہی ہیں، یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے کہ دو برادر اسلامی ممالک اور افغان طالبان اور پاکستان اگر یہ آپس میں لڑ بڑ پڑے تو اینڈ آف دا ڈے یہ مسلم امت کا نقصان ہوگا. یہ ہمارے لیے، بلکہ امت مسلمان کے لیے کہ بڑی یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ دونوں دو مسلم ممالک آمنے سامنے کھڑے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ برادر فلسطین کی ہیلپ کے لیے جاتے، فلسطین کو فیسیلیٹیٹ کرتے، ان کو رمضان میں کوئی یعنی کہ ان کو ہیلپ کرتے جا کر. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے اور ہمیں انتہائی تشویش ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور بلکہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس معاملے کو جتنی جلدی ڈیفیوز کیا جائے وہ بہت جلدی کام ہے. کیونکہ اگر دو برادر اسلامی ممالک اگر آپس میں لڑ دیتے ہیں تو اینڈ آف ڈے نقصان مسلم امہ کا ہوگا. میرے ساتھ میرے معزز مہمان جناب خالد پرویز چوہدری صاحب، جو کہ کسی طرف کے محتاج نہیں، اور ہمیشہ کی طرح ایون رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی تراویحوں کے بعد تھک ہار کے ابھی خالد صاحب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خالد صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو، بہت بہت شکریہ آپ کا. خالد صاحب، جس طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 4-5 روز سے شدید ترین سرحدی جھڑپیں ہوئی ہیں، اور سفارتی طور پر بھی سخت ترین جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، اور افغانستان کے اندر سے بھی ہماری فوجی چوکیوں پر بمباری کی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان نے افغانستان کے اندر گھس کر ان کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں. اور خالد صاحب، یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جب سارے مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، عبادات کا مہینہ ہے، اور اس میں دو برادر مسلم ممالک بلا وجہ کسی جنگ میں یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. خالد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، یہ کوئی سازش ہو رہی ہے ان دونوں کے درمیان، یہ دونوں بھائیوں میں کوئی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، یا واقعی کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو ہمارے خطے کو جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ جی خالد صاحب. جی بہت شکریہ آصف بھائی، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. آصف بھائی، صورتحال یہ کہ انفارچونیٹلی ہمیشہ ہی افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کی کچھ سرحدی ملتی ہے. کچھ جو پرانے لوگ ہیں نا، وہ ان کی ایک مثال ہے کہ ہم ہمسایہ ماں جایا، اور ہمسایہ ایسا کہ ہم بدل نہیں سکتے. بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ساری زندگی جہاں بھی رہیں، یہ ہمسایہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، مرنا جینا ساتھ ہی رہتا ہے. جس طرح ہمسایہ کا جو ہے نا ماں جائے. تو افغانستان کے اندر آپ کو پتا ہے، جس طرح شروع سے کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ انفلوئنس تھا انڈیا کا. 28 ان کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے مختلف
انہوں نے اپنے دفاتر بنائے ہوئے تھے، اس ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر اور افغانستان دونوں کے اندر ایک محبت کی بجائے ایک نفرت کا ایلیمنٹ ہو، اور ان کے اندر ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے. اور اس حوالے سے جو انڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، تو اس کو ابھی پھر موقع مل گیا ان کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا، بلکہ افغان گورنمنٹ سے اتنا نہیں جتنا جو گروپس ہیں نا اس کے اندر، بالکل جہادی گروپس ہیں طالبان وغیرہ کے، وہ گروپس کے ساتھ جو ہے زیادہ ہے، چونکہ پہلے ان گروپس کی طرف سے پہلے بھی پاکستان کو سرحد پر حملے کیے گئے، دہشت گردی حملے کیے گئے. تو پھر پہلے تو کوشش کی پاکستان کی طرف سے ایک اچھا جسٹر دیا گیا کہ جی ان کو میسج دیا گیا کہ اس طرح حملے ہوئے تو آپ ان کو اپنی جگہ پہ کنٹرول کریں. تو مگر ان سے کوئی اچھا وہ رسپانس نہیں آیا جو کہ ایز اے اسٹیٹ آنا چاہیے تھا. تو اس کے بعد پھر جب ان کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آیا تو پھر اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ جو دڑا طالبان کا وہ دڑا جو حملے کر رہا ہے اس کو ڈائریکٹلی جو ہے ہٹ کریں. تو اس لیے پھر جو ہماری بھی ایپکس کمیٹی وغیرہ بیٹھی پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو ہم نے پہلے تو کوشش کی تھی کہ شاید خاموشی رہے، مگر کبھی کبھی یہ خاموشی کو وہ ایک قسم کی بزدلی کا نام دے دیتے ہیں کہ یار یہ بزدل ہے. بالکل اس میں بزدلی نہیں ہوتی، ایک بہادری نہیں ہوتی، ایک قسم کی یہ ایک اچھا جسر ہوتا ہے کہ کوشش کریں کہ لڑائی سے چونکہ مسلمان ادھر افغانستان میں شہید ہوں یا پاکستان میں ہو تو بات تو ایک ہی ہے، مسلمان تو مسلمان ہی ہے نا. بالکل تو وہ انہوں نے ایک اچھا جسر دیا تھا شروع میں، جب پہلے انہوں نے کچھ حملے کیے، انہوں نے کچھ سفارتی تعلقات ان کو ڈیمارشل جاری کیے، مختلف جو لیٹر جاری کیے سفارتی، مگر انفارچونیٹلی جو ہے افغانستان کی جو خارجہ پالیسی ہے فورن آفس کی طرف سے وہ پروٹوکال نہیں دیا گیا جو کہ پاکستان ڈیزرو کرتا ہے. تو ایسے موقع پر جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، جو دوسرے اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور وہ دہشت گردی کے حملوں کے والے جدید اسلحہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. بہت ایسی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کبھی کبھار یہ بھی ہو جاتا ہے آسم بھائی کہ میں بھی جو افغان جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہو مگر شاید یہ جو ہے طالبان کے کنٹرول میں نہ ہوں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ گروپس زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی کہ ان کو تنگ کرے کہ اس قسم کے ہمارے ملک کے اندر ہی کچھ ظاہر ہے جب اگر گورنمنٹ اپنے لیول پہ ان کے اوپر حملہ کرے گی کچھ کرے گی تو اس کے اندر ہی ایک جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے. تو وہ ان کو اس طریقے سے وہ ٹریٹ نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے. تو چونکہ یہ لوگوں کو آلریڈی جو ہے ٹرینڈ کیا گیا ہے ہمارے ہمسایہ ممالک سے، انفارچونیٹلی انڈیا سے، جس طرح کو پہلے بھی ان کے کلبھوشن یادو پکڑا گیا جس نے کہا کہ میں بالکل اسپیشلی بلوچستان میں آیا تھا، میرا مقصد یہی تھا، تو اس نے اپنا جرم قبول بھی کیا. تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے، یہ ایک پولیٹیکلی جو ہے سوچنے والی باتیں ہیں. اور دوسرا پاکستان کی طرف سے جو ہے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا گیا اور فورن آفس کی طرف سے. دوسرے یہ خارجہ پالیسی جو ہے نا اس کی میں کہوں گا کہ جو ہے پاکستان کی طرف سے نہیں، جو افغانستان کی طرف سے ایک ناکامی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا فائدہ جس سے آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ جو ہے پاکستان کے حالات جو ہے اتنے صحیح رہیں، تو وہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کرتے رہتے ہیں، جس کے لیے کئی ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اور وہ بھی ان کو اکساتے رہتے ہیں، فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور بھی مختلف طریقوں سے ان لوگوں کو. تو پاکستان آلریڈی آپ کو پتہ ہے ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، وہ جہاں جہاں سردیں ہیں تو ان کو حالانکہ باڑ بھی آپ کو پتہ لگائی گئی تھی. تو بہت بالکل ساری چیزوں میں پہلے بھی پاکستان جو ہے پھنسا ہوا ہے. تو ایک قسم کی پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ایک قسم کی زخمی ہوئی ہے کہ ہر طرف ان کو لڑائی کا سامنا ہے. اور دوسری طرف سے انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی آپ کو پتہ جو پولیٹیکلی سچویشن ہے اس کے لیے بھی ان کو پھر اپنا ملک بھی دیکھنا پڑتا ہے، وہاں پر بھی جو حالات ہیں ان کو وہاں پر بھی اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے افغانستان کو بھی اور پاکستان کو بھی دونوں کو چاہیے کہ ایز اے اسلامی جو ممالک، پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے
تو مسلم ممالک جتنے بھی ہیں اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں. انفارچونیٹلی انلکیلی جو پاکستان کے بھی حالات ہیں خود بھی ایک کرائسس سے گزر رہا ہے. اس کے باوجود اس کے پاس ایک ایٹمی پاور کا جو ہے ایک درجہ تو ہے جس کو پوری دنیا جو ہے اسلامی ملک جو ہے اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں. تو افغانستان والوں کے اندر جو ایک نفرت ہے پاکستان کے لیے ایز اے مسلمان، میرا خیال کو جو لوگ جن کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جو کچھ حامد کرزئی نے کیا، اس سے پہلے جو بھی گورنمنٹ آتی گئی کبھی بھی ہمارے تعلقات ان سے بہتر نہیں رہے. وہ بالکل اس لیے نہیں رہے چونکہ یہ ہماری باتوں میں نہیں، وہ دوسری باتوں لوگوں کی جو ہے ہمسائے مالک ہیں ان کی باتوں میں آئے تھے، جس وجہ سے یہ ہمارے حالات خراب رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے تفصیلی جواب کا. یہ واقع پاکستان کی بدقسمتی ہے کیونکہ افغانستان میں ایک گورنمنٹ نہیں ہے، بہت سے گروپس ہیں. کوئی جی حقانی گروپ ہے، کوئی سراج گروپ ہے، کوئی اتنے جی زیادہ بالکل گروپس ہیں، ہر اسٹیٹ میں اپنا گروپ ہے. تو زیادہ تر انڈیا جو ہے وہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف آگے آ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وہ ایسا ایشو کریٹ کر لیتے ہیں کہ کیونکہ جو جی افغان طالبان ہے وہ ٹھیک ہے ایک مذہبی ضرور ہوں گے لیکن ان کے پاس اتنا ہائی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کسی نہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آمین. رحمت سے اور جی مقدس مہینے کے صدقے دو بھائیوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں اور جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اور جی آمین. بس یہی ہے کہ اس طریقے سے یہ سارے جو معاملات ہیں وہ ڈیفیوز ہوں. خالد صاحب آپ کو یاد جی ہوگا آمین. کہ آصف علی زرداری یا پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے 2008 میں، تو انہوں جی نے جاتے جاتے ایک ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن معاہدہ کیا تھا جو کہ بڑا مشہور و معروف ہوا. اس کی روح جی سے یہ تھا کہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ایران پاکستان کو سستی ترین گیس فراہم کرے گا، جو کہ ہماری جی معیشت کے لیے بھی بہت ہی ناگزیر ہے. اور ہماری جو بدقسمتی ہے خالد بھائی کہ بلوچستان جو ہے وہ سارے کا سارا گیسوں سے بھرا پڑا ہے، منرل سے بڑا پڑا ہے، قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہ وہاں سے آئل سے مستفید ہوتے ہیں، نہ ہم گیس سے مکمل طور پر مستفید ہو رہے ہیں. ہم نے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا. اب ایران نے ایگریمنٹ کے مطابق اپنا جو اپنے حصے کا جو انہوں نے پائپ لائن تھی وہ ساری انہوں نے کمپلیٹ کر لی اور پاکستان نے اپنے حصے کی پائپ لائن جو تھی وہ انہوں نے کمپلیٹ کرنی تھی. لیکن بدقسمتی صاحب جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی حکومت جو ہے وہ اتنی پاورفل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہوتی ہے اور جو فیصلہ ساز ہے پاکستان کے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کی ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں. تو بدقسمتی کے ساتھ وہ پاکستان اب اتنے سال ہو چکے ہیں، ایران وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے اتنے ارب ڈالر ہم نے اپنا انویسٹ کیا ہے تو آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں اور جو ہے وہ گیس کی سپلائی شروع کی جا سکے. پاکستان ہمیشہ کی طرح ٹال مٹول سے کام لیتا آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے جس کی جڑیں عوام میں ہوں. اب ریسنٹلی خالد جی صاحب ایران نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ آپ یا تو یہ پروجیکٹ جو ہے اس پر عمل کریں ورنہ ہم آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائیں گے. اور وہ پاکستان پر $18 بلین کا ہرجانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں. دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو ہر ممکن دور رکھیں گے کہ ایران کے ساتھ وہ جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ جو ہے اس کو منسوخ کیا جائے کیونکہ ایران جو ہے وہ معاشی پابندیوں کی زد میں ہے. تو امریکہ نے بھی پاکستان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے اس معاہدے پر عمل درآمد کیا تو ہم آپ پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ آپ کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. خالد صاحب پاکستان اس وقت صحیح معنوں میں ایک بمبر میں پھنس گیا ہے. ایران کی طرف جاتے ہیں تو امریکہ پابندیاں لگاتا ہے، امریکہ کی طرف جاتے ہیں تو ایران انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں $18 بلین کا ہرجانہ کرنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو خالد صاحب پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی خالد صاحب پاکستان کو کیا کہنا چاہیے، پاکستان کے اسٹیک ہولڈر کو؟ جی بہت شکریہ. اصل بھائی ایران کی جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے آپ کو پتہ یہاں پر ایک الگ بلاک ہے جس میں بالکل چائنا اور روس، ایران اور یہ کچھ جو چند کنٹریز ہیں جو کہ ترکی الگ، ترکی، یہ مل کے ایک الگ بلاک بنانا چاہتے ہیں. اور انفارچونیٹلی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے، انہوں نے ترکی کو بھی آپ کو پتہ دھچکا دیا، ان کا بھی بالکل کافی جو ہے معاشی طور پر ہوئے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہ چاہتے نہیں کہ پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں اچھے ہوں ایران کے ساتھ، کیونکہ ایران بھی ایک ایٹمی پاور ہے. تو اب ایسی انڈکلیئرڈ. صورتیں ہاں جی بالکل تو ایسی صورت حال میں
آپ کو پتہ ہے اگر جہاں پر پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے آپ کو پتہ ہے جو فیصلہ ساز ہیں کسی کو کمپلیٹ پوری مدت کرنے نہیں دی جاتی اور اس کے اندر بالکل ہمیشہ ہی اپنے ان کے گھوڑے شامل ہوتے ہیں. ان گھوڑوں کو جب وہ چاہتے ہیں گھوڑے بیٹھ جاتے ہیں. جب گھوڑے بیٹھتے ہیں تو حکومت جو ہے ڈگمگانی شروع ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب نے اچھا جو ہے کوشش کی تھی کہ ایک الگ بلاک بنایا جائے, ایک ہمت دکھانے کی کوشش کی تھی, تو اس کا حال آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی بالکل آج کس کنڈیشن میں ہے, کس کس کیسز میں 200 سے زیادہ 200 کے قریب کیسز اس کے اوپر بن گئے, اور کیا کیا پارٹی کے نام و نشان آپ کو پتا کہ کہاں چلی گئی ہے. تو ایک کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے. اس سے پہلے جتنی بھی, جس طرح آپ نے فرمایا کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے معاشی طور پر. اور دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کے پاس جو سادہ اکثریت نہیں ہوتی, دو تھا اکثریت نہیں ہوتی, وہ خود فیصلے نہیں کر سکتی, اس کو ہمیشہ بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے, آپ کو ایک میں اگزامپل یاد کراتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب گئے تھے تو وہاں پر اقوام متحدہ میں, وہاں پر انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم ایک ملیشیا میں بیٹھ کے ایک الگ مسلمانوں کا ٹی وی چینل بنائیں گے. ایک بالکل کوئی میٹنگ کا پلان کیا تھا. جب خان صاحب واپس آئے تو ان کو واپس نہیں جانے دیا گیا. ان کو دھمکی آئی سعودی عرب سے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے الگ بلاک بنانے کے لیے تو پھر آپ کے جو جتنے بندے سعودی عربیہ کام کرتے ہیں اس کو واپس بھیج دیں گے. اس قسم کی اور بھی پابندیاں جو ہے دمکایا گیا. تو پھر ان کو پھر وہ دورہ کینسل کرنا پڑا, حالانکہ وہاں پر وہ پرومائز جو ہے کر کے آئے تھے کہ میں ڈیفینیٹ میں آؤں گا, تو نہیں گئے. تو پاکستان جو ہے اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجبور اور بے بس ہو چکا ہے. تو اس کا حل جو ہے وہ کوئی نظر اس لیے نہیں آتا آسم بھائی کہ جو سیاسی ہماری پولیٹیکلی جو ہے نا اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہمارے ملک میں. بالکل یہی تو سب سے بڑی پرابلم ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, اور یہ لوگوں نے خود ہی اتنی بڑی کرپشن کر لی ہے اور اس کے بعد ان کو سزائیں نہیں ملتی. اربوں خربوں کی کرپشن کی ہوئی ہے اور وہ ان کی معاف ہوئی تھی. آپ کے سامنے دیکھ لیں جب میاں شہباز صاحب کی حکومت آئی ہے, جب نگران حکومت آئی ہے, آتے ساری انہوں نے سارے اپنے کیسز معاف کروا لیے. شہباز صاحب بھی فارغ, نواز شریف صاحب کے بچے فارغ, ابھی شہباز صاحب کے بیٹے پاکستان گئے ہیں آرام سے, ان کے بھی کیسز فارغ. نہیں کہ اربوں خربوں کیسز سب فارغ ہوئے تھے. تو یہ ایک دو خاندان ہے جو ہمارے ملک کے ساتھ چمٹے ہوئے, انہوں نے اس کو اس حالت میں لے کے آگے کہ ہمارا قرضوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب دیکھیں شہباز شریف صاحب ابھی سے پہلے بتانا شروع کر دیا کہ جی ہم مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ کرنا پڑے گا. انہیں لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر دیا. اب دیکھیں جیسے گرمی آئے گی, دیکھیں ایک تو لوڈ شیڈنگ ہوگی, اوپر سے پرائزز بڑھا دیں گے, ایک عجیب سا ماحول ہو جائے گا. تو یہ ان سارے سینیریو میں پاکستان جو ہے بے بس ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے اگر یہ امریکہ کرتے تو ایف ٹی ایف کے اوپر آپ کو پتہ ہے وہ بلیک لسٹ میں, وائٹ لسٹ میں, گرے لسٹ میں, وہ اس میں نام ڈالنے کے لیے ایک پریشر بلٹ اپ ہو جائے گا. جنرل جی ٹیکس جو اس میں یورپ کا وہ ختم کرنے کی دھمکیاں آئیں گی, جی اور ایس بھی ٹی بہت سارے, ہاں جی ایس ٹی پلس کا وہ روکے, بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو کہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. اب یہاں پر بے بسی ہے اس وقت, اور جس حالات سے جو خان صاحب کے ساتھ طریقے صاحب کے ساتھ کیا ہے, اب ان کی سیٹیں لے لی گئی ہیں. اور جس طرح 47 کے ذریعے پنجاب کی حکومت بنی ہے اور سینٹرل کی بنی ہے, تو وہ لوگ ساتھ مل کر کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. تو سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے. تو اب میرا نہیں خیال کوئی اس کا کوئی بہتر حال جو ہے کوئی نظر آ رہا ہے. وہ سب لوگ بے بس نظر آ رہے ہیں. باہر آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی کو یہ نہیں کریں گے, یہ امریکہ کے تابع رہیں گے, کیونکہ ہمیشہ انہی کے تابع رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو ابھی بھی خان انہی صاحب کے تابع یہ تو رہیں آپ گے. کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر جی پاکستان جو ہے وہ کانٹریکٹ سے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایران کے پاس رائٹ ہے کہ وہ پاکستان پر $18 ارب کا ہرجانے کا دعویٰ کرے گا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرکی کی کمپنی کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا. وہ خان صاحب نے طیب اردگان کی سے اسپیشل ریکویسٹ کر کے میٹنگ کر کے انہوں نے وہ سارا وہ کینسل کروایا تھا. آپ کو یاد ہوگا ریکڈرک والا جی معاہدہ جو تھا. ہاں, تو یہ پاکستان کے لیے واقعی ایک بہت ہی مشکل
فیصلہ آ جانا ہے خالد صاحب، یا تو بندہ ایسا کوئی بھی ملک ہو وہ ہمیشہ ہمارے اپنے مفاد میں فیصلے کرتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ فیصلے کبھی بھی اپنے ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے، لیکن ہمیشہ کسی طاقتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ خالد صاحب اب ہم چلتے ہیں گھوم پھر کر ملک پاکستان میں۔ خالد صاحب جس طریقے کے ساتھ پاکستان میں آپ یہ دونگ اور دھاندلی والی حکومت بنائی گئی ہے، ہمارے جو تجربہ کار انجینئرز ہیں جو کہ 76 سال سے پاکستان پر قابض ہیں، طاقتور ترین حلقے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے ایک عوام کے مینڈیٹ کو بالکل کنویں میں پھینک کر ایک چور لٹیرے ڈاکو جو بھی ہیں سارے کے سارے وہ دوبارہ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اور یقین کیجئے اب تو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ساری باتیں جو ہیں خالد صاحب جو ساری ہائی لائٹ ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ ڈولن ڈو جو تھا جو مرکزی کردار تھا خان صاحب کو نکلوانے میں، اس کی بھی امریکہ کی کورٹ میں طلبی ہوئی ہے اور ان سے بھی سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے۔ خالد صاحب جو پاکستان کے جو انجینئرز ہیں، طاقتور ترین انجینئرز، ہماری اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے یہ حکومت پاکستان پر مسلط کی ہے، خالد صاحب آپ دیکھیں کہ شریف خاندان جو ہے وہ 1985 سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ہمیشہ پاکستان کی حکومتوں میں حصے دار رہا ہے۔ 1985 میں نواز شریف صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر آف پنجاب بنے، اور اس کے بعد سے لے کر 2024 ہو گیا ہے، ایک دو ٹرم کو چھوڑ کر یہ ہر طریقے کے ساتھ جب پاکستان کی جیسا سیاہ و سفید کے مالک بنے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 40-47 سال حکومت کرنے کے بعد یہ 40 سال حکومت کرنے کے بعد اب بھی یہ بیوقوفانہ طنز مذاق کرتے ہیں کہ اگر ہمیں قدرت نے موقع دیا تو ہم عوام کی تقدیر بدل دیں گے۔ حالانکہ 85 سے لے کر 24 تک 39 ایئر بنتے ہیں، آلموسٹ 40 ایئر، اور 85 سے پہلے بھی نواز شریف صاحب وزیر خزانہ فنانس منسٹر آف پنجاب تھے۔ تو یہ عوام کے ساتھ ایک بونڈا مذاق ہے۔ انہوں نے اپنی اولادوں کی اتنی پراپرٹیز بنا لی ہیں، کرپشن کے کنگ ہیں۔ اب تو ان کی جو ڈاکومنٹری ہیں وہ بھی، چاہے وہ پناما سکینڈل ہو، چاہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہو، بی بی سی کی رپورٹس بھی سامنے آ گئی ہے کہ یہ کرپشن کے کنگ ہیں، اور یہ پھر بھی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ خالد صاحب باقی یہ تقدیر بدلیں ملک کی؟ جی خالد صاحب۔ جی بہت شکریہ آصف بھائی۔ آصف بھائی انفارچونیٹلی یہ آپ کو ایک مثال والی بات سناؤں کہ ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنے والی جو اصل میں وہ شریف فیملی ہے۔ اگر ٹیکنیکلی دیکھیں نا، انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ یہ مال ٹون میں ان کی ایک کوٹھی ہوتی تھی، آج رائے وینڈ کتنے مربوں میں وہ جگہ ہے، کتنے ایکڑ۔ 80 روپے مرلے کی قیمت پہ لیا ہوا ہے وہ، ماشاءاللہ۔ جی دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ مالڈون میں ایک گھر تھا، ایک گھر سے اب کہاں پہلے گوال منڈی میں تھے، گوال منڈی سے مالڈون شفٹ ہوئے، پھر جب جنرل جلالی صاحب کی سے فائدہ حاصل ہوا ان کو، جب وہ وزیر خزانہ بنے، پھر جب وزیر بنے یہ چیف منسٹر بنے، تو پھر انہوں نے کس طرح جنیجو کی چھرا گھونپا اس کی پیٹھ میں، اور اس جو ضیاء الحق سے بات کی گئی یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ جنیجو نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کو ضیاء الحق کو فارغ کریں، یہ اسے جمہوریت کے اگینسٹ ہے، تو انہیں دیکھیں کس طرح اس کے ساتھ کہانی ڈال کے، تو پھر اس کو یعنی کہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے، دیکھیے اس نے کب ہمیشہ ہی کسی نہ کسی طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پہنچ گیا، اور ہمیشہ گورنمنٹ بنائی دھاندلی کر کے، ووٹنگ کے ذریعے ووٹ نہیں ملتا اس کو۔ اب دیکھیں 1950 جنرل جلالی صاحب کے بعد جب جنیجو کو فارغ کیا، پھر کلوز ہو گیا، پھر وہی دھاندلی والی حکومت ضیاء الحق صاحب اس کو لے آئے آگے، پرائم منسٹر لے آئے۔ اس کے بعد آپ اندازہ کریں 2 بار اس نے اس کی بے نظیر کی حکومت گرائی، سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے، جی مجھے موقع دیں۔ پھر اس کے بعد آپ اس کی ہسٹری چیک کر لیں، جب موقع ملتا، جب فائدہ ہوتا ہے، سعودی عرب چلا جاتا ہے 10 سال کے لیے، معاہدہ کر کے واپس آ جاتا ہے، ہر موقع پر اس نے فائدہ اٹھایا، اور جتنی بار بھی یہ حکومت میں آیا اور اس نے آ کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کیا۔ رائے وینڈ میں انہوں نے اربوں روپیہ خرچ کیا ہے، پورے پنجاب کا بجٹ وہاں لگا دیا، پورے پنجاب کو بھی رائے وینڈ میں لگا۔ تو اب ابھی تک دیکھ لیں، ہر دفعہ جب بھی ہے نا وی آئی پی پروٹوکال، پوری دنیا میں ان کے پراپرٹی خرید لیں،
اور بیٹے ان کو بزنس بار کر دیے. ہمیشہ جب بھی حکومت آئی اپنا فائدہ. ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی بھی 9 مئی کا واقعہ ہوا, فائدہ ہے ان کو. اور آپ کو پتہ جب جسٹس افتخار چودھری کا زمانہ تھا تو تحریک چلی تھی, اس وقت جو ہائی کورٹ کے بہت سارے ججز تھے جو انہوں نے ان کی جو ہے مداخلت کی وجہ سے بھرتی ہوئے تھے, بعد میں ان لوگوں سے ان کو بہت فائدہ ہوا. بالکل ہمیشہ عدالتوں سے یہ اپنا فائدہ بھی لیتے رہے اور ساتھ ساتھ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. اب آپ اندازہ کر لیں, ہر دفعہ یہ پنجاب کی حکومت ہمیشہ ان کے پاس رہی بالکل سوائے 1-2 طلبا, یعنی کہ 40 سال پنجاب میں سب سے بڑا صوبہ یہ قابض رہے, فائدے اٹھاتے رہے. وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ پورا جو ہے پنجاب اس وقت وہاں پر جتنی بیوروکریسی ہے ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے وہاں کہاں پر کیا ہونے والا ہے. صحیح بات ہائی ہے. کورٹ میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ ہمارے اگینسٹ آنا ہے تو وہاں پہ نہیں جاتے, یعنی کہ ہر جگہ انہوں نے فائدہ اٹھایا. اور ہمارے ملک کو دیکھیں, جب بھی کبھی پاکستان تھوڑی کوئی ڈگر پہ چلا شروع اس سے جاتا ہے, کوئی صحیح ہونے لگتا ہے, یہ کسی کی بھی دیکھیں بے نظیر کی حکومت ہو, کبھی انہوں نے حکومت پوری نہیں ہونے دی. میڈل میں آ کے انہوں نے کوئی نہ کوئی میمو گیٹ تھا, کالا کوٹ پہن کے وہاں چلے گئے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. ہر دفعہ ایک نیا بیانیہ بنا کے پھر داخل ہوتے ہیں. اور ہمیشہ ان کی ہسٹری چیک کریں, ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے آتے ہیں, بیک ڈور ڈیل. ابھی بھی وہی ہے دیکھیں فائدہ, ابھی بھی جس طرح پتہ نہیں چلے دیا, انڈر گراؤنڈ مریم نواز بھی شامل تھی اور شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے. انڈر گراؤنڈ نے ڈیل کی, جب ڈیل ان کی مکمل ہو گئی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے فائدہ کس کو ہوا, شریف فیملی کو ہوا. پہلے ان کا بھتیجا تھا, بیٹا تھا شہباز, حمزہ شہباز چیف منسٹر, پھر اس کی بیٹی چیف منسٹر آ گئی نواز شریف کی, آپ وزیر اعظم بن گئے. ہر دفعہ اپنا فائدہ سوچتے, ہر دفعہ ملک تباہ ہو گیا, ملک برباد ہو گیا, مگر ان کے فائدے ختم نہیں ہوئے. اور یہ ایک بدقسمتی ہے عاصم بھائی کہ 1-2 فیملیاں جو ارب پتی خرب پتی ہو چکی ہیں, ملک غریب ہو چکا ہے. اور اس میں ایک سوالیہ نشان اور لمحہ فکریہ بھی ہے ہماری عدالتوں کے لیے بھی اور فیصلہ ساز ان کے لیے بھی, کہ یہ 2 فیملیاں ہیں یا 3 فیملیاں ہیں جن لوگوں نے پورے ملک کی جو ہے اکانومی دو پہ لگا دی ہے. معاشی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں اربوں خربوں کے قرضے آتے ہیں, کام کوئی نظر نہیں آتا. بنگلہ دیش ہم سے, آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش جس کو ہم کہتے ہیں ہم پر بوجھ ہے, وہ دیکھیے آئے کہاں چلا گیا, ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ کسی کی حکومت چلنے دیتے ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی آپ کو پتہ کتنی اچھی حکومت جا رہی تھی, دیکھیں انہوں نے پھر وہی آ کے ڈیل کی, اور ڈیل کر کے شرط کیا لگائی کہ خان صاحب کا نشان ختم ہو, یہ کر دو, لیول پلینگ فیلڈ. لیول ان کے حساب میں لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ان کا جو نشان ہے وہ ختم کر دیں, پارٹی ساری گرفتار کر لیں, ماریں اٹھائیں جو مرضی کریں, کوئی بندہ ہم اکیلے ہوں بس, کوئی اور جو یہ ہے جن جو کی کیا ہے, جو ہمارے فیصلہ ساز بھی اور ہماری عدلیہ پر بھی یہ تاریخ بتائے گی کہ ان کے یہ کالا دبا جو ہے اب انہوں نے اپنے ماتھے پر لگوایا, اور یہ بہت عرصہ لگے گا, یقین کیجئے. اب عوام میں شعور آ گیا ہے, جس طرح ہمارے فیصلہ سازوں نے, طاقتور ترین فیصلہ سازوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے مل کر یہ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے. یقین کیجئے تاریخ ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. خالد صاحب جاتے جاتے ایک ویری کوئک سوال. خالد صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں آج کل وہ تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی میٹنگوں کی تھوڑی سی بات گشت سنائی دی ہے, اور وہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے جیل میں بھی بات کی ہے کوئی, اور لگ یہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی, خیر یہ تو ہمیں بہت پہلے سے پتا ہے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ ڈیل کی آفر کر رہی ہے اور وہ مان نہیں رہے, لیکن جس طریقے کے ساتھ علی امین گنڈا پور کو انہوں نے تھوڑا سا آن بورڈ لیا ہے, اور ان کی جیل میں اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور طاقتور حلقوں کے کچھ لوگوں سے جو کہ دھاندلی کرنے میں ماشاءاللہ بڑے جانے پہچانے مانے جاتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے. خالد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ان ملاقاتوں کا کوئی پاکستان کی سیاست پر کوئی اثر پڑے گا؟ جی خالد صاحب. اسد بھائی تھینک یو. اسد بھائی اصل صورتحال یہ کہ جو چونکہ جو کے پی کے صوبہ ہے نا, وہ بڑا سینسٹیو سا صوبہ ہے, اس کی سرحدیں ملتی ہیں, سیکیورٹی معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو بھی چیف منسٹر آئے گا اس کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا کوآپریشن کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کی سیکیورٹی سچویشن کچھ ایسی ہے.
تو ملاقاتیں تو ایز اے چیف منسٹر ان کو کرنی پڑیں گی لازمی، وہ تو ایک پارٹ آف اس کی جاب ہے۔ اور دوسرا آپ نے بات کی خان صاحب کی، خان صاحب افسوس میں ہے اس وقت، بلکہ انہوں نے کچھ پارٹی لیڈران کو ڈانٹا بھی اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی آپ کوئی کام نہیں کر رہے، آپ احتجاج نہیں کر رہے، کیسز جو لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں لے کے جائیں، وہاں پر بتائیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ جو کیسز چل رہے ہیں وہاں پر اپنا باقاعدہ آپ احتجاج کریں، باہر نکلیں۔ اور وہ انہوں نے خان صاحب نے ڈانٹا ہے، جس نے بھی جا کے یہ بات کی نا کہ جی آپ یہ کر لیں، صلح کر لیں، تو اس نے کہا میں جیل میں مجھے مر جانا منظور ہے، اور مگر مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے، میں سزا کاٹوں گا جتنی بھی ہو میری، اور چلے میرے کیسز جعلی بنے ہوئے، آپ نکلیں باہر۔ اور پنجاب میں خاص کر آپ کو پتا ہے کہ بالکل تباہ کر دی کہ لیڈرشپ ہے ہی کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ کوئی جو ان کا میاں اسلم اقبال تھا اس کو بیچارہ بھاگا ہوا ہے، اس کو پرچے کاٹے ہوئے ہیں، اور کوئی بندہ بولنے والا ہے نہیں۔ خان صاحب نے غلطی کی تھی، شروع میں بازار کو رکھا اور اس کو چلاتے رہے خود ہی، اور کوئی لیڈرشپ یہاں پر مضبوط نہیں بنی کوئی جو مینج کرے، اور اس لیے خان صاحب تو اندر پریشان ہے، ڈیل کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور گنڈا پور صاحب جو ہے ان کی پرابلم یہ ہے کہ اس نے دھمکی لگائی ہے اس کو مریم نواز کو، نے کہا بھی اگر آپ چاہتے ہو نا کہ میرے خلاف پرچے عدالتوں سے اشتہاری بنوا رہے ہوں، تو یہاں پر پشاور میں بھی ایک پرچے کاٹے ہوئے ہیں نواز شریف کے اگینسٹ، اشتہاری ادھر ہے، نواز شریف بھی اشتہاری ہے اور بھی لوگ اشتہاری ہیں، تو پھر میں بھی ادھر اشتہاری کو آگے پھر میں بھی پرچے کرواتا ہوں، میں بھی اٹھاتا ہوں یہاں سے، پھر نواز شریف کو بھی اٹھاتا ہوں، اور اب بھی جن کو آپ کے لوگوں کے اوپر پرچے ہیں تو ان کو میں بھی اٹھاتا ہوں، چلو آ جائیں، پھر ایسے تو پھر ایسے آ جائیں۔ تو اس نے دھمکی اس نے بھی لگائی ہے۔ تو یہ کس قسم کا جو کام ہے جو کر رہے ہیں، اس کو دھمکیاں لگانے والی، وہ جو دوسرا جو اس الیکشن کمیشن کے اوپر یہ کیس چلا تھا ان کے اوپر، وہ کوئی جائیداد کا، تو وہ بھی انہوں نے ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کے پاس جوڈیشل یہ پاور ہی نہیں ہے کوئی کہ کرے یہ کیس سنے وہ ایسے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میرا نہیں خیال آسم بھائی کوئی خان صاحب کو ڈیل کریں، نہیں لگ نہیں رہا اسٹیبلشمنٹ بالکل۔ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کچھ ڈیل ہو جائے، مگر جو زظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، اس ظلم کے بعد میرا نہیں خیال خان صاحب پٹھان ہے وہ کبھی مانیں گے۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے خیالات کا، اور یہ واقعی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے خالد صاحب کہ سب سے پہلے تو یہ طاقتور ترین حلقوں نے اور عدلیہ نے جس طریقے کے ساتھ ایک مقبول ترین سیاسی جماعت کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے، اور تاریخ ان واقعات کو ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھے گی، اور ہماری یہی دعا ہے کہ ملک پاکستان کے حالات جو ہیں وہ جلد از جلد بہتر ہوں، معاشی حالات بھی، سیاسی حالات بھی، اور ہماری سرحدی حالات بھی۔ ہمیں نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔